السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العلی العظیم۔ حلول ماہ مبارک رمضان، ماہ عبادت و بندگی، ماہ صیام و ماہ نزول قرآن، آپ تمام جوانان عزیز و تمام راہروان راہ قرآن و ولایت و تمام امت مسلمہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے، اور شکر گزار ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی اس توفیق و سعادت پر کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک دفعہ پھر بہار قرآنی و بہار رمضان کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس دعا و امید کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی اس ماہ بندگی کے آداب اور اس کے فرائض بجا لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ خوب الحمدللہ، اس ماہ مبارک میں ہمیں یہ سعادت نصیب ہے کہ حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوثقی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک کثیر تعداد جوانان عزیز، انقلابی، مومن و راہ خدا میں جذبے اور ولولے سے سرشار عزیزان تشریف فرما ہیں، لگ بھگ ایک مہینہ کے لیے اس ماہ سلوک اللہ میں و اس ماہ بندگی میں یہ نورانی چہرے اور یہ نونہال گلستان ولایت کے ملک بھر سے کچھ تعداد آ چکے ہیں، اور کچھ آج رات تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ، اور کل سے باقاعدہ کارگاہ کا آغاز ہوگا، افتتاح ہوگا کارگاہ سے متعلق، اور آپ عزیزوں سے متعلق جو عرائض پیش کرنا ہوں گی وہ انشاءاللہ باقاعدہ افتتاحیے کی مجلس میں، اور اس کے بعد ہر روز پھر بس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے مطالب۔ چونکہ ماہ مبارک رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خطبہ نورانی شعبانیہ میں حضرت نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگو، اللہ کا مہینہ، خدا کا ماہ تمہاری طرف آ رہا ہے برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر اور مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ بہار ہے انسانوں کے لیے، قرآن کے لیے اور انسانی دلوں کے لیے۔ جس طرح فصل بہار میں زمین آمادہ ہوتی ہے بیج اگانے کے لیے، فصل اگانے کے لیے، ماہ مبارک رمضان ایمان کے
فصل اگانے کے لیے مومنین کے دلوں کی بہار ہے، ربیع القرآن و ربیع القلوب ہے۔ ماہ مبارک رمضان عظیم فرصت ہے ہم سب کے ہاتھ میں۔ قرآن کریم نے اس کے آداب ذکر کیے ہیں۔ آداب ہیں ماہ مبارک رمضان کے، جن میں اہم و پہلا ادب روزہ ہے کہ انشاءاللہ تمام مومنین و تمام مومنات جو بلوغ کی عمر کو پہنچ گئے ہیں یا حتیٰ بالغ نہیں بھی ہوئے، ان کے لیے بھی روزہ افضل عمل ہے۔ الصوم جنۃ من النار، روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ کے مقابلے میں۔ انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے روزہ سب سے بڑی ڈھال ہے۔ تمام عزیزان جو یہاں حوضے میں ہیں، کچھ نونہال ہیں، چھوٹے بھی ہیں، کوشش کریں روزہ رکھنے کی، اور گرمی کا روزہ زیادہ بافضیلت ہے، افضل ہے، اس کا اجر زیادہ ہے، اس کے اندر تاثیر زیادہ ہے، اس کا اثر زیادہ ہے۔ و دیگر مومنین بھی کوشش کریں ماہ مبارک رمضان کا روزہ ترک نہ کریں، کہ ترک روزہ گناہ ہے، جرم ہے، معصیت ہے کبیرہ، اور کفارہ بھی ہے، طغیان ہے، معصیت ہے بارگاہ خدا میں، اور ساتھ ہی اس کا کفارہ ہے۔ ایک روزے کا کفارہ 60 روزے رکھنا مسلسل بغیر وقفے کے، یا 60 فقیروں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ کفارہ بتاتا ہے کہ روزہ چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے، اور کسی چیز کا اتنا کفارہ نہیں ہے۔ نماز اگر چھوٹ جائے، اس کا کفارہ یہ کہ ایک نماز پڑھ لیں، استغفار کریں، اور اس کے بدلے میں ایک نماز ادا کر دیں، قضا ہو جاتی ہے۔ لیکن روزہ اگر خدا نخواستہ کسی نے چھوڑ دیا تو ایک روزہ رکھنے سے حساب برابر نہیں ہوتا، ہر روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنا ضروری ہے۔ ماہ دعا بھی ہے، دعا و مناجات۔ جو عزیزان یہاں تشریف فرما ہیں، ان کے توسط سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق و سعادت عطا کی ہے کہ انشاءاللہ بہت ہی باادب رمضان یہاں پر گزرے، دعا کے ساتھ، مناجات کے ساتھ، اور عبادت و بندگی میں، اور تحصیل علم و تربیت و تہذیب میں۔ لیکن وہ عزیزان جو یہاں حوضے میں نہیں ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، خواتین و مرد، انہیں بھی چاہیے کہ اپنے معمولات سے ہٹ کر ماہ مبارک رمضان میں دعا کے لیے خصوصی اہتمام کریں و انتظام کریں۔ ماہ مبارک رمضان میں ایک افضل عمل رسول اللہ کا فرمان ہے، صدقہ دینا ہے۔ کسی کے ذمہ اگر واجب صدقات ہیں، واجب صدقات جیسے زکوٰۃ ہے کسی کے ذمہ، یا خمس دینا ہے کسی نے واجب، بہترین موقع و فرصت ماہ رمضان ہے اس کے لیے۔ اور اگر واجب صدقات ادا کر دیں یا نہ ہو کسی کے ذمے، مستحب صدقات کے لیے بھی بہترین وقت ماہ مبارک رمضان ہے۔ مستحب صدقات جو آئے دن انسان سفر کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، یا حاجات کی حاجت روائی کے لیے، برابری کے لیے انسان صدقہ نکالتا ہے اپنی صحت و تندرستی اور سلامتی کے لیے۔ ماہ استغفار ہے، کثرت سے توبہ کریں ماہ مبارک رمضان میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا ہر گھڑی اس کی عبادت ہے و افضل ہے، اس کا دن، اس کی راتیں، حتیٰ ماہ مبارک رمضان میں انسان مومن روزہ رکھ کر سو جائے اگر، تو وہ بھی عبادت شمار ہوتی ہے۔ اس کے نامہ عمل میں اس کا سو جانا روزہ رکھ کر عبادت شمار ہوگا۔ اس ماہ مبارک میں ایک انسان کو اچھی توفیق یہ نصیب ہوتی ہے کہ عادتوں سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ انسان، ہم سب عادتوں کے اسیر ہیں، قیدی ہیں، ہم عادتوں کے قیدی ہیں۔ ہر ایک کی عادتیں ہیں، چھوٹے بڑے سب، کھانے کے متعلق،
بولنے کے متعلق، اٹھنے کے متعلق، چلنے کے متعلق، جس ماحول میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور پرورش پائی ہے، اس ماحول نے کچھ عادتیں ہمیں عطا کی ہیں، عادتوں کا ہمیں اسیر بنا دیا ہے، قیدی بنا دیا ہے۔ اور عادتیں وہ چیزیں جن کی طرف عموماً ہم متوجہ بھی نہیں ہیں، دھیان بھی نہیں ہوتا کہ میری یہ عادت ہے۔ مثلا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آنکھیں پلکیں چپکاتے رہتے ہیں بغیر کسی ضرورت کے، خود نہیں متوجہ ہوتے، سامنے دیکھنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس عادت میں مبتلا ہے۔ اسی طرح بولتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے کچھ جملے عادت کے تحت انسان کے منہ سے نکل جاتے ہیں، جس کے منہ سے یہ جملات نکل رہے ہیں وہ خود متوجہ نہیں ہیں۔ ماہ مبارک رمضان عادتوں کو چھڑانے کے لیے ہے۔ کھانا پینا ہم سے چھڑوا دیا جاتا ہے اور بہت سارے کام ترک کروا دیتے ہیں تاکہ اس قیدی کو اس قید سے آزادی نصیب ہو، اس کو نجات ملے۔ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ لوگوں، تمہاری روحیں اور تمہارے نفوس گروی ہیں، کسی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں، عمل کے بدلے تم نے ان روحوں کو آزاد کرانا ہے۔ اپنی روحوں کی آزادی کا مہینہ ہے یہ، اس میں فرصت ضائع نہ کریں۔ سب سے اہم نقطہ جو ماہ مبارک رمضان کے لیے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، ماہ مبارک رمضان کا تعارف، شناخت اور پہچان کس چیز کو قرار دیا ہے، وہ نزول قرآن ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں ماہ رمضان روزوں کا مہینہ مشہور ہو گیا ہے، لیکن قرآن نے اس کو روزوں کا مہینہ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ الصیام، بلکہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان وہ ماہ ہے، مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور چونکہ قرآن کی وجہ سے، نزول قرآن کی وجہ سے اس ماہ کی عظمت ہے، فضیلت ہے بہت اعلیٰ و برتر، اس بنا پر اس کے آداب رکھے گئے ہیں۔ جس طرح روز جمعہ ایک مقدس دن ہے، اس کے آداب ہیں، غسل جمعہ کریں، نماز جمعہ پڑھیں، صدقہ دیں روز جمعہ، کچھ اور مستحب دعائیں اور اعمال مقرر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس کی اصل پہچان قرآن ہے۔ ادب کے طور پر روزہ بھی مقرر کیا گیا ہے کہ اس میں روزہ بھی رکھیں آپ۔ من شاہد منکم الشہر، جو بھی اس مہینے کو مشاہدہ کرے، درک کرے، پائے، فل یسم ہو، تو اسے روزہ بھی رکھنا چاہیے، وہ روزہ بھی رکھے۔ لیکن اصل یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کا تعارف قرآن کے ذریعے ہے۔ قرآن سے مراد یہ نہیں کہ اس میں ختم قرآن کرنا ہے، اس میں قرآن پڑھنا ہے یا پڑھوانا ہے، بلکہ نزول قرآن باعث شناخت ماہ مبارک رمضان ہے۔ نزول قرآن سے مراد مختصر طور پر بیان کروں، نزول قرآن سے مراد قرآن کا اوپر سے نیچے آنا نہیں ہے۔ عام طور پر ذہنوں میں یہی بیٹھا ہوا ہے ہمارے کہ قرآن آسمانوں سے اوپر عرش پہ تھا، وہاں سے حضرت جبریل کو دیا گیا، اور جس طرح جہاز آتا ہے فضا سے لینڈ کرتا ہے نیچے اترتا ہے، اس طرح فرشتہ بھی اور حضرت جبریل بھی عرش سے فضاؤں میں اڑتے ہوئے آتے ہیں۔ ملائکہ حضرت جبریل اور زمین پر آ کر اترتے ہیں، لینڈ کرتے ہیں، پھر اتر کے ایڈریس پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کا گھر کدھر ہے۔ وہاں پہنچ کر پھر انہیں جس طرح ڈاکیا، پوسٹ مین ڈاک پہنچاتا ہے کہ یہ آپ کا خط آیا ہے، یہ آپ کا پارسل ہے، یہ آپ کا TCS ہے، یہ آپ وصول کر لیں، سائن کر دیں۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر یہ تصویر بیٹھی ہوئی ہے جو غلط ہے۔ قرآن عرش پر ہے، لیکن عرش اوپر نہیں ہے، آسمانوں پر نہیں ہے عرش۔
عرش کا مطلب قدرت خدا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور اس کا کوئی مکان نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، تخت نہیں ہے۔ فرشتہ اللہ سے پیغام لے کر آتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ اللہ دور ہے اور انسان خدا سے دور ہیں، اور دور بیٹھے ہوئے ایک ہستی نے دور بیٹھے ہوئے مخلوق کو پیغام بھیجا ہے فرشتوں کے ذریعے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، انی قریب، میں بہت قریب ہوں انسان کے۔ کتنا قریب ہوں؟ اقرب الیہ من حبل الورید، رگ حیات سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہوں۔ جو اللہ اتنا قریب ہو انسان کے، رگ حیات سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہو، تو اسے تو کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ تم جو سرگوشی کرتے ہو کسی کے کان میں وہ سن لیتا ہوں، اتنا قریب ہوں۔ اور جو سرگوشی نہیں کرتے، زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کرتے، بلکہ دل میں سوچتے ہو ایک بات، اس کو زبان پر بھی نہیں لاتے، جو تمہارے صفحۂ ذہن اور دل میں گزرتی ہے بات، میں وہ بھی جان لیتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو۔ اور جو خدا اتنا قریب ہو، جس کا اتنا احاطہ ہو انسان کے دل پر اور ذہن پر، وہ تو دور نہیں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ڈاک کی ضرورت پڑے، اس کو کسی واسطے کی ضرورت پڑے۔ اللہ کی ذات قریب ہے۔ خب جب قریب ذات ہے، رسول اللہ کو پیغام پہنچانا تھا، پھر کیوں ضرورت پڑی فرشتے کی، کیوں ضرورت پڑی نزول قرآن کی؟ اس لیے ہمیں ضروری ہے نزول قرآن کا معنی سمجھنا، کہ وہ نزول جو ہمارے ذہنوں میں ہے، اونچائی سے نیچے آنا، فراز سے نشیب پر آنا، قرآن اس طرح سے نہیں اترا۔ قرآن کا اترنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قابل فہم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن ہمارے لیے قابل فہم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے قرآن کریم کو ہم سب کے لیے قابل فہم بنا دیا ہے، یعنی اس کا سمجھنا آسان ہو گیا ہمارے لیے۔ اسی مطلب کو قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لقد یسرنا القرآن، ہم نے قرآن بہت آسان کر دیا ہے تمہارے لیے، یسر کر دیا ہے۔ اگر تم قرآن سمجھنا چاہو، دنیا کی آسان ترین کتاب سمجھنے کے لیے قرآن ہے، لیکن آج ہمیں لگتا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ قرآن میں کوئی مشکل ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمارے ذہن آسان چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب انسان کا ذہن آمادہ نہ ہو، اسے آسان ترین چیز بھی نہیں سمجھائی جا سکتی، نہ مشکل سمجھائی جا سکتی ہے نہ آسان۔ سمجھ اس کو آتی ہے جس کا ذہن تیار ہو۔ اگر ہم اپنے ذہنوں کو قرآن کے سمجھنے کے لیے دلوں کو تیار کر لیں، صاف کر لیں، قرآن آسان ہے۔ نزول قرآن یعنی قرآن قابل فہم ہو گیا ہے ہمارے لیے، اور ماہ مبارک رمضان قرآن کو سمجھنے کے لیے بہترین فرصت و ایام ہیں۔ قرآن کریم سمجھنے کا مہینہ رمضان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس کا آسان ترجمہ یا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی قرآن لوگوں کے لیے قابل فہم بن گیا ہے، آسانی سے لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ چونکہ ماہ رمضان میں ذہن بھی آمادہ ہوتے ہیں اور قرآن بھی آسان ہو جاتا ہے، اس لیے ماہ قرآن میں ہم نے قرآن کی بارگاہ میں اور قرآن کی خدمت میں حاضر رہنا ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ یہاں دو تعارف کروائے جا رہے ہیں، ایک ماہ رمضان کا اور ایک قرآن کا۔ ہمارے ذہنوں میں دونوں کی الٹ تصویر ہے۔ ہم روزوں کو رمضان کو سمجھتے ہیں روزوں کا مہینہ، اور قرآن کو سمجھتے ہیں ثواب کی کتاب۔ قرآن نے دونوں باتیں ٹھیک کروائی ہماری، کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔
اگرچہ اس کتاب کے پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے، مقدس کتاب ہے، لیکن بنیادی طور پر ہے یہ ہدایت کی کتاب۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے یہ قرآن۔ قرآن تنہا منبع ہے ہدایت کا، اور قرآن کی ہدایت کو پہنچانے کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے انبیاء کرام اور ائمہ ہدا منصوب و مبعوث فرمائے ہیں تاکہ لوگوں تک ہدایت پہنچے۔ ہدایت ضروری ہے، لازمی۔ ہدایت کے بغیر انسان ہلاک ہے، تباہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہدایت پنجابی میں، اردو میں اور پاکستان میں بولی جانے والی زبانوں میں محاورتاً استعمال کی جاتی ہے کہ ہدایت پاؤ، اس کو ہدایت کرو، یعنی سمجھانا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بندے کا بچہ بن، انسان بن جا، یہ محاورے کی باتیں ہیں، یعنی ٹھیک ہو جا، اچھے کام کر، غلط کام نہ کرو تم۔ قرآن میں ہدایت سے مراد واعظ اور نصیحت نہیں ہے۔ ہدایت کرنے کا مطلب فقط یہ نہیں کہ کسی کو واعظ نصیحت کر دو، اچھی باتیں بتا دو۔ ہدایت قرآنی مثال کے ذریعے میں عرض کرتا ہوں، امید ہے آپ اس مثال کی مدد سے آسانی سے متوجہ ہو جائیں گے ہدایت سے کیا مراد ہے۔ قرآنی ہدایت اسی طرح سے جس طرح ایک باغبان مالی پودے کی ہدایت کرتا ہے، وہ پودے کو بیٹھ کے نصیحتیں نہیں کرتا۔ مثلا ایک باغبان صبح سویرے آئے، کرسی لگا کے باغ میں بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد کتاب کھول کے پودوں کو درس دے، ایک ایک پودے کو خطاب کرے، اے فلاں پودے تو ٹھیک ہو جا، تو دعا کر، تو نماز پڑھ، تو بندے کا بچہ بن، تو پودے کا بچہ بن، تو فلاں کا بچہ بن۔ اس سے تو کوئی پودا کچھ بھی نہیں بنتا۔ پودے کی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ باغبان کو پہلے پتہ ہو کہ پودے کا قانون کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پودوں کے لیے کیا ضابطہ بنایا ہے، قانون کیا بنایا ہے، پودے کی ضروریات کیا ہیں، پودے کو کتنا پانی چاہیے، کتنی کھاد چاہیے، کتنا نور چاہیے۔ اگر آپ بعض پارکوں میں، باغوں میں اور چمن میں نگاہ کریں، گرمی سردی میں مالی یا باغبانوں کے کام میں غور کریں، کچھ پودوں کو سردیوں میں سایہ بنا دیتے ہیں، ان پر سخت سردی میں اوپر سایہ بنا دیتے ہیں، کچھ پودوں کو گرمیوں میں ان کے اوپر سایہ بنا دیتے ہیں، کچھ پودوں کو دھوپ سے بچاتے ہیں، کچھ کو سردی سے بچاتے ہیں، اس لیے کہ اس باغبان کو پتہ ہے پودے کے وجود اور اس کی ضرورتوں کا پتہ ہے۔ یہ پودا بیج تھا، بیج سے نکل کر درخت بننا ہے، اس نے بیج سے نکل کر درخت بننے کے لیے پودے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کی ہدایت کہلاتی ہے۔ یہی پودے کی ہدایت ہے۔ واعظ نصیحت پودے کی ہدایت نہیں ہے، نہ وہ سنتا ہے۔ پودے کی ہدایت مناسب زمین، پودے کی ہدایت بر وقت کاشت، پودے کی ہدایت اس کو مناسب مقدار میں پانی دینا، بر وقت پانی دینا، پودے کی ہدایت اس کو مناسب مقدار میں کھاد پہنچانا، پودے کی ہدایت اس کو آفتوں سے بچانا، اس کو کیڑوں سے بچانا، اس کو بیماریوں سے بچانا۔ پودے کی ہدایت کا مطلب یہ کہ اس کو دشمنوں سے بچانا۔ یہ سب پودے کی ہدایت کا قانون ہے جو ایک کسان، دہقان اور مالی اور باغبان کو معلوم ہوتا ہے۔ اگر پودے کو یہ ہدایت نہ پہنچائی جائے، پودا کبھی بھی درخت نہیں بنتا، نہ پھل دیتا ہے، نہ پھول دیتا ہے، نہ ثمر دیتا ہے۔ انسان کی ہدایت اس قبیلے سے ہے، اس قبیل سے ہے۔ ہم انسان کو ہدایت کرتے ہیں طوطوں کی طرح، جبکہ انسان ہدایت کا محتاج ہے پودوں کی طرح۔ قرآن مجید نے جو لفظ ہدایت کے لیے و انسان کی رہنمائی کے لیے انتخاب کیا ہے وہ تزکیہ کا لفظ ہے۔ تزکیہ جس سے زکوٰۃ بنا ہے، انبیاء کے مقاصد بعثت میں سے تزکیہ ذکر کیا گیا ہے کہ انبیاء کا کام امتوں کو و لوگوں کو تعلیم و تزکیہ کرنا ہے۔ یعلمہم الکتاب یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ۔
تعلیم دینا کتاب اور حکمت کی، اور تزکیہ کرنا۔ تزکیہ پودے کی پرورش کو کہتے ہیں، پروان چڑھانا، کسی استعداد کو پروان چڑھانا۔ ایک اور طریقہ ہے جو آج پوری دنیا میں، وہ خصوصاً پاکستان میں تعلیمی نظام بن گیا ہے، وہ طوطا بنانا، رٹا لگانا۔ مثلا طوطا ہے، انسان نہیں ہے، نہ پودا ہے، نہ انسان ہے۔ طوطا ہدایت نہیں پا سکتا، رٹا لگا سکتا ہے۔ جو سنتا ہے اس کو زبان پر، باوجود اس کے کہ جانور ہے، پرندہ ہے، لیکن انسانی آواز کی تقلید کر سکتا ہے، نقالی کر سکتا ہے، اور جس چیز کی نقالی کر رہا ہے اس کو سمجھتا نہیں ہے کہ کیا آوازیں نکال رہا ہے۔ طوطا بنانا ہدایت بھی نہیں ہے، تربیت بھی نہیں ہے، تعلیم بھی نہیں ہے۔ طوطا بنانا جس طرح سرکس کے جانور بنانا، سرکس کے حیوان بنانا، ہدایت طوطا بنانا نہیں ہے۔ کہ اس وقت تعلیم و تربیت دونوں طوطا سازی کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ کچھ چیزیں تعلیم کے نام پر رٹا لگا دیں۔ ویسے پاکستان میں تعلیمی نظام مختلف ہیں، او لیول ہیں، اور میٹرک سسٹم ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، کیمبرج کا ہے، آکسفورڈ کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کے، یہ سارے تعلیمی سسٹم ہیں، لیکن ان سب میں ایک ہی میڈیم چل رہا ہے، اور وہ رٹا میڈیم ہے۔ اردو میں رٹے لگاؤ، انگلش میں رٹے لگاؤ، دینی کتابوں کے رٹے لگاؤ، سائنس کے رٹے لگاؤ، آرٹس کے رٹے لگاؤ، آئی ٹی کے رٹے لگاؤ، انجینئرنگ کے رٹے لگاؤ، میڈیکل کے رٹے لگاؤ۔ سبجیکٹ مختلف ہیں لیکن سب رٹا لگاؤ، امتحان پاس کرو، ڈگریاں لو، جاب لو، اور پھر جا کر عیش کرو تم۔ یہ تعلیمی نظام ہے۔ پودے کی طرح پروان چڑھانا ہدایت ہے، تزکیہ۔ پودے میں خصوصیت کی ہوتی ہے کہ پودا پیدا نہیں ہوتا، بیج کے طور پر پیدا ہوتا ہے۔ اس بیج سے اسے نکال کر تناور درخت بنایا جاتا ہے، پھر پھل دیتا ہے۔ اس عمل کا نام تزکیہ ہے۔ قرآن نے انسان کے لیے مقرر کیا۔ فرق یہ ہے کہ پودا ایک جبری نظام کے تحت تزکیہ پاتا ہے، اور انسان اختیاراً یہی کام کرتا ہے۔ پودا ترک نہیں کر سکتا، انسان چھوڑ بھی سکتا ہے، معصیت بھی کر سکتا ہے، ترک بھی کر سکتا ہے، اپنے ہاتھوں ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت سے مراد اب سمجھ میں آ گیا ہوگا مطلب آپ کو، یعنی پودے کو کھاد چاہیے، نور چاہیے، پانی چاہیے، آفتوں سے حفاظت چاہیے، اس کو نگہبانی چاہیے، رکھوالی چاہیے، بر وقت اقدام چاہیے، کاشت و کٹائی چاہیے اس کی۔ یہ ساری چیزیں پودے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ سب پودے کی ہدایت کا نظام کہلاتا ہے۔ یہی چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں، اسی کا نام ہدایت ہے، اور قرآن یہ ہدایت لے کر آیا ہمارے پاس۔ ہم نے قرآن سے یہ ہدایت وصول کرنی ہے، حاصل کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا بیج خلق کیا ہے، یہ بیج بڑھ کر، پنپ کے، رشد کر کے، پروان چڑھ کے تناور درخت بن جائے، بھرپور انسان بن جائے۔ انسانی بیج انسان کی حقیقت کامل بن جائے، انسان کامل بن جائے۔ یہ ہدایت ہے قرآن کی، ایک جامع و مکمل ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے۔ اس ہدایت کا ایک بڑا حصہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے انسان کی اجتماعی ہدایت، انفرادی بھی ذکر کی ہے، لیکن اجتماعی ہدایت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اجتماعی ہدایت سے مراد کہ انسان پودوں کی طرح پرورش تو پائے گا، لیکن پودا نہیں ہے۔ انسان میں اور پودے میں فرق ہے۔ پودا دوسرے پودوں کے بغیر پودا بن سکتا ہے، درخت بن سکتا ہے، اپنی حقیقت کاملہ تک پہنچ سکتا ہے، لیکن انسان اجتماعیت کے بغیر اس نقطے تک نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کو امت بننا ہے، امت سازی۔ جب تک امت کے قالب میں نہ آ جائے ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ الگ تھلگ رہ کر امت کے وجود سے ہدایت پر نہیں پہنچ سکتا۔
امت بننے کے لیے قرآن کریم نے پورا نظام ذکر کیا ہے کہ لطف الہی سے سابقہ ماہ مبارک رمضان میں گویا ہماری یہی گفتگو تھی، امت سازی از نظر قرآن۔ سابقہ سال تھی یا اس سے پہلے سال آپ عزیزوں کی خدمت میں و دیگر مومنین کی خدمت میں ماہ رمضان میں یہی موضوع عرض ہوا تھا، امت سازی از نظر قرآن۔ پچھلے سال تھا یا اس سے پچھلے سال۔ امت کے نظام کو قرآن نے جامع طور پر ذکر کیا اور اس نظام ہدایت کے اندر ارکان ذکر کیے امت کے، جن ارکان میں اہم ترین ارکان طبقات ہیں۔ انسان طبقاتی حیثیت و شخصیت رکھتا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی طبقے میں انسان کا شمار ہوتا ہے۔ طبقات کچھ لوگوں نے اپنے معیاروں کے مطابق بنائے ہوئے ہیں، کچھ طبقات قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں، کچھ طبقات مختلف علوم نے معاشرے کے اندر تشکیل دیے ہیں۔ مثلا غریب اور امیر یہ دو طبقے ہیں، اور انسان جانتا ہے، پوچھتے بھی ہیں کس طبقے سے تعلق ہے، کہہ دیتے ہیں ہمارا غریب طبقے سے تعلق ہے، یا اگر امیر ہو تو کہتے ہیں ہمارا امیر طبقے سے تعلق ہے۔ امیر و غریب دو طبقات ہیں۔ اس طرح کی طبقاتی شناخت ہر انسان کی موجود ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں، عورت اور مرد، چھوٹا یا بڑا، جو کسی معاشرتی طبقے سے تعلق نہ رکھتا ہو، کسی صنف سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ طبقہ انسانوں کا ایسا گروہ، مجموعہ جو ایک مشترک صفت میں شریک ہوں، ایک شناخت، ایک واحد، ایک جیسی شناخت رکھتے ہوں، ایک جیسا عمل کرتے ہوں، ایک جیسے اوصاف رکھتے ہوں اور ایک جیسے اثرات رکھتے ہوں۔ ان چیزوں میں اشتراک سے وہ افراد ممکن ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہوں۔ جیسے غریب لوگ، پاکستان کے جتنے غریب ہیں، غریب ایک طبقہ ہے، لیکن یہ سارے غریب ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں۔ کیوں کہتے ہیں یہ ایک طبقہ ہے جبکہ جانتے پہچانتے بھی نہیں ہیں ایک دوسرے کو؟ اس لیے کہ غربت میں سارے شریک ہیں، پیسے نہ ہونے میں شریک ہیں، وسائل کی کمی میں سارے ایک جیسے ہیں۔ ان کے پاس بھی پیسے نہیں، ان کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس بھی وسائل نہیں، ان کے پاس بھی وسائل نہیں ہیں۔ وسائل کا نہ ہونا یہ ان کی صفت بن گئی، یہ مشترک، جس نے ان کو ایک طبقہ بنا دیا ہے۔ اسی طرح امیر لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں لیکن ایک طبقہ شمار ہوتے ہیں، کیونکہ ثروت مند ہونا، مالدار ہونا ان کی مشترکہ صفت ہے۔ اس ثروت مندی نے ان کو آپس میں جوڑ دیا ہے، ایک طبقہ بنا دیا ہے۔ طبقات جو خود ہم معاشرے میں پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، یہ فلاں طبقہ ہے، یہ فلاں طبقہ ہے۔ کبھی پیشوں کے لحاظ سے طبقات بن جاتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں پیشوں کے بنیاد پر ذاتیں بھی بن جاتی ہیں۔ طبقہ بننا پیشے کے لحاظ سے یہ تو ٹھیک ہے، یہ علمی بنیاد ہے اس کی، لیکن پیشے کی بنیاد پر ذات بننا یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے یا ہندوستان میں۔ باقی ساری دنیا میں پیشے کی بنیاد پر ذات نہیں بنائی جا سکتی۔ پیشہ انسان کی ذات نہیں بناتا۔ بہت سارے لوگ ہیں ذات کے، مثلا نسب، ذات سے مراد نسب، خاندانی نسب، سلسلہ۔ کچھ لوگ ہیں سید ہیں، آل رسول ہیں۔ آل رسول لوہے کا کام بھی کرتے ہیں، چمڑے کا کام بھی کرتے ہیں۔ آل رسول دنیا میں سارے کام کرتے ہیں۔ اب پاکستان میں جو آل رسول ہیں، سید ہیں، یہ تو سارے کام کرتے ہیں، سردار ہیں سارے کاموں کے۔ آپ کو ہر گینگ کے اندر نظر آئیں گے۔ ابھی جیلوں میں دیکھیں، بہت سارے سید آپ کو جیلوں میں نظر آئیں گے۔ جی شاہ صاحب آپ کیسے جیل میں پہنچ آئے؟ تو وہ کہیں گے جی ہم نے مثلا ان کے ساتھ مل کے چوری کی تھی، ڈاکہ مارا تھا شاہ صاحب نے۔ خوب، یہ سارے کام کرتے ہیں۔ پیشہ بھی ان کا مختلف ہے۔ کتنے سید ہیں ڈرائیور ہیں، کتنے سید ہیں کسان ہیں، کتنے سید ہیں مثلا کھیتی باڑی کرتے ہیں، لیکن وہ رہتے سید ہی ہیں، ذات نہیں بدلتی، نسب نہیں بدلتا ان کا۔ سادات اگر
کسی بھی کام میں چلے جائیں، ایران میں سادات سارے کام کرتے ہیں، پاکستان میں نہیں کرتے۔ ایران میں ہم نے دیکھا سادات موچی کا کام بھی کرتے ہیں، نائی کا کام بھی کرتے ہیں، اور بڑھئی کا کام بھی کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں سادات، پھر بھی سادات ہی رہتے ہیں، ان کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہاں کہ کوئی بال کاٹنا شروع کرے تو وہ ذات ہی بدل جاتی ہے اس کی، پہلے کسی اور ذات کا تھا، دوسرے دن نائی ذات کا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ جوتے بنانا شروع کرے، پہلے کسی اور قوم کا تھا، دوسرے دن موچی قوم کا بندہ بن جاتا ہے۔ یہ غلط کام ہے، یہ پاکستان کے اندر بے بنیاد معیاروں کی وجہ سے ہے۔ یہ کام، یہ معیار اس وجہ سے بنے ہیں پاکستانی سوسائٹی میں کہ پاکستانی معاشرہ جاگیرداروں، نوابوں، سرداروں کا معاشرہ ہے، باقی سب ان کے کمی ہیں۔ لوگ جو شمار ہوتے ہیں انسان، جاگیرداروں کو انسان کہتے ہیں، باقی ان کے نوکر چاکر ہیں، سارے کمی ہیں ان کے۔ اس وجہ سے ان کی ذاتیں نواب بناتے تھے، جاگیرداروں نے یہ ذاتیں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ ذاتیں جو بنی ہوئی ہیں رائج ہیں، اور کوئی چودھری بنا ہوا ہے، کوئی فلاں بنا ہوا ہے، کوئی فلاں بنا ہوا ہے، یہ سب بے بنیاد ذاتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اکثر پیشوں کی وجہ سے ذات بنا دی گئی ہے۔ پیشے کی وجہ سے طبقہ بن سکتا ہے، طبقہ معاشرے کے اندر ایک گروہ، مجموعہ لوگوں کا جو ایک جیسے حالات رکھتے ہوں، ایک جیسی صورتحال مشابہ رکھتے ہوں۔ مثلا پڑھے لکھے لوگ ایک طبقہ ہے، تعلیم یافتہ ہونا اس سے ذات نہیں بنتی، تعلیم حاصل کرنے سے ذات نہیں بدلتی انسان کی، لیکن تعلیم سے ایک طبقاتی شناخت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ انسان تعلیم یافتہ طبقے سے ہے۔ ان پڑھ ہونا یہ بھی ایک صفت ہے، بہت سارے لوگ ان پڑھ ہیں، اگر بہت سارے لوگ ان پڑھ ہوں، ان پڑھ ہونا ان کو ایک طبقہ بنا دیتا ہے، ایک شناخت پیدا ہو جاتی ہے ان کی۔ اس طرح سے معاشرے کے اندر بہت سارے طبقات ہیں، ہم سب شاید ایک آدمی 20 طبقوں سے تعلق رکھتا ہو، پیسے کے لحاظ سے فقیر آدمیوں سے تعلق رکھتا ہو، تعلیم کے لحاظ سے تعلیم یافتہ طبقے سے تعلق رکھتا ہو، دین کے لحاظ سے دیندار طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اسی طرح ہر پہلو سے وہ ایک خاص طبقاتی شناخت اور پہچان رکھتا ہے۔ ان طبقات کا انسانی معاشرے میں امت کے اندر بہت اہم کردار ہے۔ طبقات اثر انداز ہوتے ہیں معاشرے کے اوپر۔ قرآن کریم نے طبقات کا ذکر کیا خصوصیت کے ساتھ، اور ہدایت قرآن کا ایک اہم پہلو ان طبقات کی پہچان ہے جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں یہ طبقات پائے جاتے ہیں، اور ان طبقات سے ہی اس امت کی سمت متعین ہوتی ہے، اس کا ہدف معین ہوتا ہے، اور اس کی شناخت پیدا ہوتی ہے۔ مثلا ہم پاکستانی معاشرے کو دیکھیں، پاکستانی معاشرہ دنیا میں اس وقت ایک اپنی حیثیت رکھتا ہے جو اس معاشرے کے اندر رہنے والے طبقات نے عطا کی ہے، بنائی ہے اس کو۔ آپ پاکستان سے باہر جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کے بارے میں دنیا اس وقت کیا رائے رکھتی ہے، پاکستانیوں کو کیا سمجھتے ہیں، کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کیوں یہ نگاہ پیدا ہوئی؟ پاکستان کے اندر رہنے والے طبقات نے پاکستانی قوم کو یا پاکستانی ملت کو یہ شناخت عطا کی ہے، طبقات کے رول نے۔ مثلا دہشت گرد ایک طبقہ ہے پاکستان کے اندر، مختلف دھڑے، گروہ، مذاہب یا قومیتوں کے لوگ مل کر پاکستان میں ایک عمل شروع ہوا جس کا نام ہے دہشت گردی۔ اس نے ایک تاثیر پاکستان کے اوپر چھوڑی ہے، اثر چھوڑا ہے اس ایک طبقے نے۔ ساری قوم دہشت گرد نہیں ہے، ایک گروہ ہے دہشت گرد، طبقہ ہے دہشت گرد، لیکن اس دہشت گرد طبقے کے اثرات فرد کے اوپر پڑے ہیں، ہر فرد پر اس کے اثر پڑا ہے۔ اور اس وقت پاکستانی قوم کی مجموعی طور پر پہچان میں دہشت گردوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ پاکستان سے باہر جائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ دہشت گردوں نے آپ کی پہچان دنیا میں کروائی ہے۔ پاکستانی کو دیکھتے ہی شرق و غرب کے لوگ سب سے پہلے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، اس کی تلاشی لو، اس نے یقیناً خودکش جیکٹ پہنی ہوگی، اگر وہ نہ نکلی، ثابت ہو گیا یہ ٹھیک آدمی ہے تو اس کو مشکوک لوگوں میں لکھ دو۔ پھر بھی نہیں کہتے کہ مطمئن ہے یہ صحیح آدمی ہے، سچا آدمی ہے، اس کو مشکوک لوگوں میں
درج کر دیتے ہیں کہ اس کو زیر نظر رکھو۔ یہ شناخت پاکستان میں موجود ایک طبقے نے پاکستان کے لیے، پوری ملت کے لیے بنا دی ہے۔ قرآن کریم نے ان طبقات کا ذکر کیا ہے۔ ہر معاشرے کے اندر یہ طبقات موجود ہیں، اور جیسے طبقات ہوں گے اور ان کا کردار، آپ کی پہچان اور آپ کی شناخت وہی بنے گی۔ مثلا میں نمونے کے طور پر چند طبقات کا اشارہ کرتا ہوں۔ ان میں سے یہ بات جو ابھی آج شروع کی ہے، اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے اور توفیق ہوئی جاری رکھیں گے اس کو۔ پہلے اس کا ایک حصہ بیان ہو چکا ہے، بعض طبقات کا ذکر چند سال قبل مجالس کی صورت میں عوام کے سامنے، جوانوں کے سامنے بیان ہوئے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ یا اہم موضوع، ایک اہم طبقہ اس ماہ مبارک میں انشاءاللہ بیان کرنا ہے۔ قرآن مجید نے جن طبقات کا ذکر کیا ہے کہ ان کو طبقاتی طور پر آپ پہچانیں، ایک مثبت اور منفی دونوں کو ایک ساتھ بیان کر رہا ہوں میں، ابھی الگ کیے بغیر۔ ایک طبقہ قرآن نے ذکر کیا مجاہدین، متقین، قائدین، کافرین، مشرکین، مومنین، مترفین یا مترفین، فاسقین، ملا، مستکبرین، مستضعفین، صابرین، علماء، جاہدین، اور اس کے علاوہ 20 اور طبقات ہیں۔ لمبی فہرست ہے جو قرآن نے ذکر فرمائی ہے کہ یہ طبقات ایک سوسائٹی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ ہیں متقی، کچھ ہیں مجاہد، کچھ ہیں قائد، قعود، بیٹھے ہوئے، غیر فعال۔ ایک طبقہ ہے غیر فعال لوگوں کا، جنہیں قرآن اہل قعود یا قائدین کہتا ہے۔ یا جیسے ملا وڈیرے، جاگیردار، نواب، سردار، قومیات کے جو مالک بن بیٹھتے ہیں، یہ قرآن نے ذکر کیا کہ ملا ایک طبقہ ہے اور اس کے اپنا اثر ہے لوگوں کے اوپر۔ ان طبقات میں سے ہر طبقے کا معاشرے، ملک، مملکت، قوم اور ملت کے عروج میں بھی کردار ہے اور ان کے زوال میں بھی کردار ہے۔ آج پاکستانی معاشرے میں ایک بات سب کے لیے عیاں ہے، واضح، چھوٹے بچوں کو بھی معلوم ہے کہ پاکستانی مملکت ترقی یافتہ نہیں ہے، ترقی پذیر بھی نہیں ہے، نہ ترقی یافتہ ہے نہ ترقی پذیر ہے، نہ ترقی کی راہ پہ جا رہی ہے، زوال کی طرف جا رہی ہے۔ دن بدن اس کے حالات ہر لحاظ سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سب پر عیاں ہیں، یہ سب چیز واضح ہے۔ مثلا لوگ بجلی زیادہ سے زیادہ اپنی ضرورت سے بھی زیادہ بنا رہے ہیں، اور پاکستان میں ہر آئے دن پہلے سے زیادہ بجلی کم ہوتی جا رہی ہے، گیس بالکل ختم ہو گئی ہے، روزگار ختم ہو گیا ہے، انڈسٹری ٹھپ ہو رہی ہے، تعلیم کے مواقع کم ہو رہے ہیں، روزگار کم مل رہا ہے، دن بدن قرض زیادہ چڑھ رہا ہے۔ ابھی یہ آپ ملک کے اندر جو دیکھ رہے ہیں پل اور سڑکیں بن رہے ہیں، یہ سب قرض لے رہے ہیں۔ اتنا قرض لیا ہے ایک سال میں جتنا 60 سال میں لیا گیا تھا۔ 60 سال میں مجموعی طور پر جو قرض لیا گیا وہ ایک طرف، اور گزشتہ سال جو قرض لیا گیا پاکستان نے لیا ہے وہ ایک طرف۔ اور پھر جھگڑا اسی بات پر ہے کہ یہ قرض لے کے کھائے گا کون۔ ابھی یہ جو پاکستان میں اس وقت سیاسی ٹینشن بنی ہوئی ہے، کچھ لوگ سڑکوں پہ آنے کی، دھرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، دھرنا گروپ، دھرنا طبقہ ایک۔ جس طرح افغانستان میں جنگ کے لیے امریکی افواج، نیٹو کی افواج افغانستان میں ابھی بھی موجود ہیں، یہ تو پتہ ہے نا آپ کو، نیٹو کی فوجیں افغانستان میں موجود ہیں۔ افغانستان کو کوئی سمندری راستہ نہیں لگتا، بندرگاہ نہیں ہے، ان افواج کو سپلائی لائن پاکستان سے رک جاتی ہے۔ کراچی کی بندرگاہ پر ان کا راشن اترتا ہے، اسلحہ اترتا ہے، سامان اترتا ہے، ٹرکوں کے ذریعے پہنچتا ہے افغانستان، اور پاکستان ان سے راہداری لیتا ہے، ٹیکس لیتا ہے، ٹول ٹیکس لیتا ہے کہ آپ کراچی سے لے کے پشاور تک یا بارڈر تک، افغان بارڈر تک ہمارا روڈ استعمال کرتے ہو
تو ٹیکس دو تم ہمیں. ٹیکس انہوں نے $1000 پر ٹرک رکھا ہوا ہے کراچی سے لے کر افغانستان تک, صرف روڈ استعمال کرنے کے بدلے میں اور حفاظت جو اپنے آپ کے ٹرکوں کی کرنی ہے, آپ نے ہمیں $1000 ایک ٹرک پر دینے ہیں. یہ عرصے سے کاروبار لگا ہوا ہے پاکستان کا. بعد میں کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ بند ہو گئے تھے, یہ ہڑتالیں ہوئی تھی, دھرنا دیا تھا, بعض لوگوں نے ٹرک بند کر دیا, افغانستان نہیں جائیں گے ٹرک, دھرنا دیا روڈ پہ بیٹھ کے آ کر, یہ ٹرکوں کو جلا دیتے تھے. کیوں یہ کام کرتے تھے؟ دھرنا کس مقصد کے لیے تھا؟ کہتے یہ تھے کہ امریکہ اسلام کا دشمن ہے, امریکہ افغانستان پہ قابض ہے, امریکہ یہ کر رہے, امریکہ وہ کر رہے, لہٰذا ہم دشمن کے ٹرک یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے, ہم مسلمان ہیں, اسلامی ٹرک یہاں سے گزرنا چاہیے, دشمن کا ٹرک نہیں گزرنا چاہیے. یہ نعرے تھے ان کے. اصل کیا مطالبہ تھا دھرنا دینے والوں کا اور دھرنا دلوانے والوں کا؟ دھرنا دلوانے والوں کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ $1000 پر ٹرک کم پڑتا ہے, چونکہ اس $1000 میں سے کن کن کو دیں ہم؟ گورنمنٹ کو بھی دینا ہے, افسروں نے بھی دینا ہے, کرپشن والوں نے بھی لینا ہے, افسر شاہی نے بھی لینا ہے, حکمرانوں نے بھی لینا ہے, ٹھیکیداروں نے بھی لینا ہے, ٹرانسپورٹروں نے بھی لینا ہے, سیاسی جماعتوں نے بھی لینا ہے, دہشت گردوں نے بھی لینا ہے. آخر $1000 تقسیم کریں تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے پیچھے. انہوں نے قیمت بڑھائی, $3000 پر ٹرک رکھا کہ ہمیں $3000 دو تو ٹرک گزرنے دیں گے, اگر نہیں دو گے تو دھرنے. لہذا دھرنا گروپ آیا, انہوں نے آ کر سڑکیں بلاک کر دیں پشاور میں, ادھر ادھر سارے, اور کہا کہ ٹرک, ایک گروہ آیا ان کے ٹرک جلا دیتا تھا, آگ لگا دیتا تھا. دوسرا گروہ آیا چوکوں پہ بیٹھ کے ٹرک نہیں گزریں گے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ امریکہ دشمنی میں یہ کس سارے کام کر رہے ہیں, ان کے ٹرکوں کو آگ لگا رہے ہیں اور ان کے ٹرکوں کو گزر نہیں دے دیتے, چونکہ یہ بہت پکے کٹر مسلمان ہیں, اللہ کا ایمان سے دل ان کا بھرا ہوا ہے, اور اس لیے اپنی سرزمین, پاک سرزمین ناپاک ٹرکوں کے لیے استعمال ہونے نہیں دیتے. اصل ماجرا یہ نہیں تھا, اصل ماجرا یہ تھا کہ یہ ناپاک ٹرک پاک سرزمین سے جب گزرتے ہیں پیسے تھوڑے دیتے ہیں, 3000 دو تاکہ ہم سب کو برابر کا حصہ مل جائے, برابر کا حصہ مل جائے. اب نہیں ہوتا. اب دیکھیں نہ کوئی دھرنا دیتا ہے, نہ کوئی ٹرک جلتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اب وہ نیٹو کے ٹرک اب بھی آتے جاتے ہیں, آ بھی رہے ہیں, جا بھی رہے ہیں, اور پہلے سے زیادہ آ جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دھرنے والوں نے اپنا کام کیا. جب دھرنا دیا تو انہوں نے ان کو ریفرنس دیا, دیکھو یہ دھرنے والے بیٹھے رہیں گے جب تک کرایہ بڑھاؤ گے نہیں, یہ ٹرک جلتے رہیں گے جب تک آپ کرایہ بڑھاؤ گے نہیں. باہر کے وہ بارگیننگ ہوئی, انہوں نے نہ 3000 نہ 1000, انہوں نے بڑھا کے ان کو 1500 کر دیا, اور اسی پہ دعائے خیر کر کے سمجھوتا کر کے کہا ٹرک گزرنے دو ہمارے, آپ کا بھی بھلا ہو ہمارا بھی بھلا ہو. یہ پاکستان کے اندر مختلف چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے روزمرہ سامنے تکرار ہوتی ہیں. حالات پاکستان کے آپ کے سامنے ہیں. ایک بات سب عوام میں, چھوٹے بڑے سب میں موجود ہے کہ پاکستان کے یہ موجودہ حالات کا ذمہ دار کون ہے, یہ کس کی وجہ سے ہیں. ہر طبقے میں چھوٹے بڑے لوگ, آپ سوشل میڈیا میں یہی بات ہے, تھڑا میڈیا, ایک سوشل میڈیا ہے جو انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے, ایک تھڑا میڈیا. پتہ ہے تھڑا میڈیا کیا ہوتا ہے؟ نہیں معلوم. تھڑا میڈیا کہتے ہیں جب بجلی نہیں ہوتی, گھر کے اندر اندھیرا ہوتا ہے, تو لوگ گھر سے باہر آ جاتے ہیں نالی پہ بیٹھ کر. ایک محلے کے لوگ گھر کے باہر بجلی جب نہیں ہوتی نالی پہ بیٹھ کے جو سیاسی گفتگو کرتے ہیں, جس جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں تھڑا. اور وہ جو سیاست وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے, میڈیا وہ تھڑا انالائسس جو ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ملک کدھر جا رہا ہے, کدھر لے جایا جا رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. یہ تھڑا میڈیا ہے. ایک ہی جیسا طبقہ ہے, بجلی ہو تو فیس بک پہ جا بیٹھتے ہیں, بجلی نہ ہو تو تھڑے پہ آ بیٹھتے ہیں دونوں, صرف ان کا میڈیا چینج ہو جاتا ہے, طبقہ وہی ہے, گفتگو وہی کرتے ہیں آ کر. اس عام گفتگو میں ڈرائنگ روموں میں, دفتروں میں, مارکیٹوں میں, بسوں میں, رکشوں میں, عام میل ملاپ میں, جہاں بھی
دو پاکستانی آپس میں مل بیٹھتے ہیں، ملکی حالات پر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ حالات کیوں بنے، کس نے بنائے، کون ذمہ دار ہے۔ مثلا میں چھوٹی سی مثال ایک دیتا ہوں پاکستانی معاشرے کے اندر، شیعہ قوم کی۔ پاکستان کی سوسائٹی میں ایک بڑا طبقہ اہم شیعہ مسلمان ہیں جو سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہیں۔ دوسری تمام اقوام و دوسرے تمام مسالک سے زیادہ پاکستان میں شیعہ کے ہاں مشکلات و مسائل زیادہ ہیں، اور ان کے ہاں یہ بات بھی زیادہ چھڑتی ہے کہ کون ذمہ دار ہے، کس کے یہ، چونکہ ذہنیتیں مختلف ہیں۔ اگر علماء سے مربوط لوگ ہیں وہ کہیں گے یہ ذاکر ذمہ دار ہیں، ذاکروں والے طبقہ جو حامی ہیں وہ کہیں گے علماء ذمہ دار ہیں، تنظیمی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں وہ کہیں گے یہ فلاں ذمہ دار ہیں، دوسرے بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے یہ تنظیمی ذمہ دار ہیں، اگر سیکولر بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے علماء ذمہ دار ہیں، علماء بیٹھے ہوں گے یہ کہیں گے بے دین ذمہ دار ہیں، یہ کہیں گے یہ ثروت مند ذمہ دار ہیں، یہ کہیں گے یہ بانیان مجالس ذمہ دار ہیں۔ یہ ایک عامت الناس کی بات ہے، روزمرہ ہر جگہ یہ بات چھڑی ہوئی ہے کہ پاکستان کے ان خراب حالات و اس زوال کا ذمہ دار کون ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہونی چاہیے، جس معاشرے کے یہ حالات ہوں وہاں یہ بات چھڑنا ضروری ہے، اگر نہ چھڑے خطرے کی علامت ہے کہ ان کے حالات خراب ہیں، ان کے گھر میں بیماری ہے، لیکن بیماری کے متعلق گفتگو نہیں کرتے یہ لوگ۔ اگر یہ باتیں ہو رہی ہیں، ہر چند بے نتیجہ ہیں اور اکثر ان گفتگو کا نتیجہ نہیں نکلتا، شاید کنفیوژن ہی بڑھتی ہے، لیکن خود یہ باتیں ہونا ایک مثبت علامت ہے، اچھی علامت ہے کہ یہ گفتگو ہو، بات چھڑے، موضوع آپس میں زیر بحث آئے، اور فریقین یا جتنے بھی فریق ہیں بیٹھے ہوئے اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں، اپنے معاشرے کو اور اس کے مسائل و دردوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور رائے حل ڈھونڈیں، شاید کوئی انہی میں سے اچھی رائے تک پہنچ بھی جائے۔ لیکن ہمیں اس عامت الناس کے مختلف سطح پر گفتگو کے ساتھ ساتھ ایک گفتگو کی ضرورت ہے، علمی اور بنیادی گفتگو کی ضرورت بھی ہے۔ عامت الناس رہے گفتگو، لیکن جب تک اس گفتگو کی بنیاد علمی نہیں بنتی اور دینی و قرآنی تجزیہ نہیں ہوتا ان حالات کا، تھڑا میڈیا یا فیس بک میڈیا کبھی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صرف غیبت اور تہمت اور اس شکل میں، اس رنگ میں چلی جاتی ہے ساری گفتگو۔ اس کو علمی جہت دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے علمی بنیادوں پر بحث کریں کہ یہ حالات کیوں ہیں۔ اتفاقاً علوم یہ کام کرتے ہیں، مثلا پاکستان میں چونکہ ان علوم کا کوئی حامی طرفدار نہیں ہے، اب یہ ہمارے مجلس میں الحمدللہ اکثریت اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن اگر پوچھیں اس وقت تو بہت کم تعداد ایسے ہوں گے جو سوشل سائنسز پڑھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ، اکثر ان میں سے نیچرل سائنسز کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے، یا سائنس جس کو یہاں پاکستان میں سائنس کہا جاتا ہے، سائنس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے۔ سوشل سٹڈیز، سوشل سائنسز، ہیومینٹیز جو کسی معاشرے کی بنیاد کے لیے ضروری ہیں، معاشرہ سازی کے لیے، امت سازی کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے، ان کی طرف پاکستانی معاشرے میں رجحان نہیں ہے۔ ایک الگ اس کی بھی وجہ ہے، شاید اسنا میں آ جائے، پہلے بھی میں نے بارہا اس موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ عزیزان خصوصاً جو کارگاہ میں عزیزان ہیں، آپ کی خدمت میں اس موضوع کو کسی وقت انشاءاللہ کھول کے اسی فرصت میں بیان کروں گا کہ کیا وجوہات ہیں، ہم زیادہ رجحان ہمارا نیچرل سائنسز یا ان سائنس کی طرف کیوں ہے، اور کیوں ہم سوشل سٹڈیز کی طرف نہیں آتے، بے حیثیت قوم ہمارا رجحان نہیں ہے، کیا وجوہات ہیں۔ سوشل سائنسز میں یہ کام ہو رہا ہے، وہ لا تعلق نہیں ہے۔ مثلا اس وقت پاکستان کے بارے میں، پاکستانی حالات کے بارے میں علمی اداروں میں فیکلٹیز بنائی گئی ہیں، باقاعدہ ایسے تحقیقاتی بورڈ قائم کیے گئے ہیں، غیر ملکی یونیورسٹیوں کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں یہ کام ہو رہا ہو مجھے نہیں معلوم۔ پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی میں
ہم نے یہ مشورہ دیا ان کے وائس چانسلر صاحب کو جو سابقہ تھے، انہیں یہ مشورہ دیا کہ آپ قائم کریں اپنی ادارے کے اندر یہ فیکلٹی قائم کریں، اور انہوں نے بارکیف اچھی شخصیت تھے، ان چیزوں کو سمجھتے تھے، ایک طرف سے حامی بھری، دوسری طرف سے کہا کہ میرے اختیارات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کہا کہ اگر تعاون کریں آپ تو ہم کراچی یونیورسٹی میں یہ کام شروع کر سکتے ہیں، غیر سرکاری اور غیر رسمی طور پر۔ کہا کہ رسمی طور پر میں اختیار نہیں رکھتا یہ کام کرنے کا۔ ان سے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ سوشل پیتھولوجی کی فیکلٹی قائم کریں یونیورسٹی کے اندر، تاکہ پاکستانی معاشرے کا تجزیہ و مطالعہ اور اس کی آفات اور اس کی مشکلات کو آپ علمی بنیادوں پر، پاکستان کے یہ تھڑا پہ جو کام ہو رہا ہے یہ یونیورسٹی کے اندر علمی بنیادوں پر ہو۔ وہاں کئی جگہوں پر علمی درسگاہوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، اور یونیورسٹی کالجز میں جو ماحول ہوتا ہے وہ کہیں زیادہ عوامی جلسوں سے بدتر ہوتا ہے، محض جذباتی، خیالاتی، احساساتی، تعصباتی ماحول ہوتا ہے۔ علمی ادارہ ہے، پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکچرر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈینز بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں، اہل علم و اہل تحقیق بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انداز ان کے وہی مولا جٹ والے ہیں، سارے وہ جھولے لال، سارے جھولے لال بیٹھے ہوئے ہیں۔ خوف آتا ہے انسان کو علمی اداروں میں جا کر دیکھ کر کہ کیا فرق ہے۔ یہ باہر جو مثلا آپ لاہور کے کسی محلے میں جو وہاں بھی جھولے لال، لاہور یونیورسٹی میں جو وہاں بھی جھولے لال، لیاری میں اور کراچی یونیورسٹی میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ یونیورسٹی ہے، علمی ادارہ ہے، یہاں تو جھولے لال نہیں ہونا چاہیے، لیکن ماحول وہاں یہی بنا ہوا ہے۔ باہر کیف یہ مشورہ دیا انہیں، جو عملی نہیں ہوا، انہوں نے اظہار کیا کہ رسمی طور پر اختیار ہمارا نہیں ہے، یہ اوپر کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ باہر کیف انہیں بات پسند آئی، بہت کمی ہے عزیزان ایمان۔ لیکن دنیا کی دیگر یونیورسٹیز میں پاکستان کے حالات، پاکستانی معاشرے کا مطالعہ، جز کا مطالعہ، میں آپ کو اشارہ کروں کہ یہاں گزشتہ سال 3 آدمیوں نے رابطہ کیا ہمارے حوزے کے ساتھ، 3 غیر ملکیوں نے لاہور میں، کہ ہم پاکستان میں لاہور کے اندر بعض چیزوں پر کسی یونیورسٹی کی طرف سے آئے ہیں، تھیسز لکھ رہے ہیں، تھیسز ہے ہمارا، یا ڈاکٹریٹ کا یا ایم فل کا یا کسی بھی لیول کا۔ ایک نے کہا کہ ہم تھیسز لکھ رہے ہیں، یعنی ان کا ریسرچ اسکالر پاکستان میں آیا، لاہور میں عزاداری کی رسومات پہ تھیسز لکھ رہا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ایک سوسائٹی کا مطالعہ ہو رہا ہے علمی بنیادوں پر۔ 3 غیر ملکی اسکالر جنہوں نے گزشتہ سال رابطہ کیا کہ ہم انٹرویو لینا چاہتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور موضوع ان کے دلچسپ موضوع تھے، وہ موضوع تھے جو پاکستان کے اندر کسی کی دلچسپی کا موضوع نہیں ہے کہ ہم ان کو علمی بنیادوں پر ان کا مطالعہ کریں۔ ہم وہ لوگ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے پاکستانی معاشرے کی نبض ان کے ہاتھ میں ہے، پاکستانیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے ہو پاکستانی نہیں کر سکتے، پاکستان کے حالات خراب کرنے ہو پاکستانی نہیں کر سکتے، وہ کر سکتے ہیں۔ انہیں ٹھیک کرنے ہو فوراً ٹھیک کر دیتے ہیں، خراب کرنے ہو فوراً خراب کر دیتے ہیں، کیونکہ اس معاشرے کی نبض ان کے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ یہ اس مریض کا معائنہ انہوں نے کیا ہے، اس مریض کا ٹیسٹ انہوں نے لیا ہے، چیک اپ انہوں نے کیا ہے، اس مریض کی اصل نبض ان کے پاس ہے۔ ملک کے اندر رہنے والوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ چند سال پہلے ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ہم ایک مائن کا ٹھیکہ لینا چاہتے تھے، معدنیات کا، کوئلہ یا نمک نکالنے کا ٹھیکہ لینا چاہتے تھے، اور سروے محکمہ سروے کے پاس گئے، ان سے کہا جی کہ آپ اپنا بتاؤ ہمیں پاکستان کے کس علاقے میں کون سی معدنیات پائی جاتی ہیں تاکہ ہم اپنا مطالعہ کر کے اور پھر وہاں اپنا سرمایہ لگائیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ سروے پورے طور پر موجود ہے، لیکن یہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ برٹش ایمبیسی کے پاس ہے۔ پاکستان میں معدنیات کا ایک پورا کمپریہنسو سروے
جس میں یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی کس زمین میں کیا پایا جاتا ہے، تیل کہاں ہے، سونا کہاں ہے، معدنیات کہاں ہیں، یہ سارا سروے ہوا ہے. اور لیکن ہے برٹش ایمبیسی کے پاس، چونکہ یہ قانونی رسمی طور پر انہوں نے کیا ہے یہ سروے. ہمیں بھی اگر کوئی چاہیے ہوتی ہے تو وہ ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست دیتے ہیں، فیس دے کے ان سے اپنا متعلقہ سروے رپورٹ ان سے لے لیتے ہیں. ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا. آپ درخواست لکھیں، وہ آپ کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے. یعنی آپ کی سرزمین کے نیچے اور زمین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ مطالعہ کرتے ہیں علمی بنیادوں پر. ہم ہیں ٹرک کا کرایہ اوپر کرنے کے لیے دھرنا دینا، $3000 بڑھانا، دھرنا دینا. ابھی دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان میں 2 دھرنا گروپ سامنے آ گئے، ایک میڈیا کی حمایت میں، ایک اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں. اس وقت ایک جنگ ہے کہ جیو چلے گا یا مثلا اسٹیبلشمنٹ چلے گی. سارے مولانا اور غیر مولانا وہ ادھر ہو گئے، کچھ ادھر ہو گئے. اب ایک جنگ شروع ہے، یہ ان کے حق میں دھرنا، یہ ان کے حق میں دھرنا. ابھی دھرنے کی پھر تیاریاں شروع ہو رہی ہیں. حالات پاکستان کے سب کے سامنے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی معلوم ہے. وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، تجزیہ کرنا ہے، وہ بھی علمی بنیاد پر. اور بہترین ہمارے پاس تجزیے کی بنیاد اپنی کتاب ہدایت ہے، قرآن. ہم قرآن کی روشنی میں کسی بھی سوسائٹی کا تجزیہ کریں کہ قرآن اس سوسائٹی کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے، کیا عوامل بیان کر رہا ہے. امتوں کے عروج کے اسباب اور امتوں کے زوال کے اسباب. یہ زوال پذیر اور زوال کی طرف جاتی ہوئی سوسائٹی کس وجہ سے زوال کی طرف گامزن ہے. اس کے اندر رہنے والے چھوٹے طبقات جیسے شیعہ یا پوری مجموعی ملت پاکستان کی یا پوری دنیا اسلام، قرآن کے نقطۂ نگاہ سے ہم اس کا مطالعہ کریں کہ کیوں ان کے یہ حالات ہیں. قرآن مجید نے طبقات کا ذکر فرمایا اور ان طبقات کی تاثیر ذکر کی. ان طبقات میں ایک اہم طبقہ جسے قرآن نے تمام طبقات سے بڑھ کر ذکر کیا ہے، یہ آپ کے لیے بھی شاید نئی بات ہو، بعض کے لیے تعجب والی بھی ہونے چاہیے تعجب اس بات پر کہ قرآن میں سب سے زیادہ جس طبقے کا ذکر آیا ہے کثرت کے ساتھ وہ ہے طبقہ منافق. 300 کے قریب آیات منافقین کے بارے میں ہے. 300 آیات قرآن کریم کی. کافروں کے بارے میں اتنی نہیں ہے، مشرکوں کے بارے میں نہیں ہے، منافقوں کے بارے میں اتنی آیات ہیں. منافق ایک طبقہ ہے، قرآن نے اہمیت دی اس طبقے کو، مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ منافق کسی بھی قوم کو زوال پذیر کر سکتا ہے اگرچہ اس میں رسول خود بھی موجود ہوں. نفاق خطر ہے وہ بیماری، اور منافق خطرناک ترین طبقہ از نظر قرآن کریم. سب سے خطرناک طبقہ قرآن کی نگاہ میں منافق طبقہ ہے. اس اہمیت کے ساتھ قرآن نے موضوع منافقت کا بیان کیا، چھیڑا، مومنین کو متوجہ کرنے کے لیے کہ تمہاری ساری کوششیں نابود ہو جائیں گی، رائگاں چلی جائیں گی، غرق ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی اگر تم نے منافقت کے خطرے کو سنجیدہ نہ لیا اور منافقت کے خطرے سے بچنے کے لیے اہتمام نہ کیا، قدم نہ اٹھایا. مومنین کی ساری کوششیں رائگان چلی جائیں گی. اور یہ ہوا، تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہ کچھ ہوا. مثال اس کی یہ اسنا میں آئیں گے ہم، منافقین کا یہ طبقہ اور اس کا کردار، مسلمانوں کے زوال میں منافقوں کا کردار، منافقین کا کردار. اس کی اسلام کے آغاز سے ہی مثال ملتی ہے ہمیں، اور امیر المومنین کا عہد اس کی بہترین مثال ہے. امیر المومنین جیسا رہبر، امیر المومنین جیسا قائد و امام جو تاریخ بشر میں دوبارہ
محال ہے پیدا ہونا، سب کے اعتراف کے مطابق امیر المومنین کو انہوں نے اس طرح سے کام کرنے نہیں دیا منافقین نے۔ جب منافقین کا خطرہ پیدا ہو، ایسی امامت و قیادت اور رہبری بھی مشکلات میں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے منافقین کے اس خطرے کو خوب کھول کے نکھار کے بیان کیا، لوگوں کے سامنے متوجہ کیا اس خطرے سے بچنے کی خاطر۔ عزیزان، نفاق اور منافقت بیماری ہے، اور منافق خطرناک ترین طبقہ اہل اسلام کے اندر۔ اس موضوع، یہ قرآن کی ہدایت کا ایک بڑا اہم پہلو ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت میں جہاں رشد اور ارتقاء کے سارے وسائل ذکر کیے گئے ہیں، طریقے ذکر کیے گئے ہیں، وہاں ارتقاء کی راہ میں رکاوٹیں بھی بیان کی گئی ہیں اور ان سے بچنے کا حکم بھی دیا گیا، جن میں منافقت سر فہرست ہے۔ اور قرآن چونکہ تہذیب و تطہیر و تزکیے کا مہینہ ہے، ہم نے اس ماہ مبارک میں سب سے پہلے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس بیماری کو اپنے وجود سے دور کرنا ہے۔ سب سے پہلا ہدف اس گفتگو کا یہ ہوگا کہ مثلا میں جو بول رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ صرف آپ کو سنا رہا ہوں، بلکہ اس گفتگو کا اثر یہ ہو کہ منافقت وہ بیماری ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خود میرے اندر پائی جاتی ہو۔ اس کو جب کھولیں گے، پڑھیں گے، اس کی حقیقت، اس کی علامتیں، اس کے اثرات، پھر ہر انسان اپنا جائزہ لے، آیا یہ کہیں میرے اندر پیدا تو نہیں ہو رہی، اس کی جڑیں میرے اندر تو نہیں کہیں آ رہی۔ پھر اپنے ماحول کی طرف اس کو پاک کرنا ہے منافقت سے، کہ ماحول کے اندر منافقت نہ ہو، گھر کے اندر منافقت نہ ہو، معاشرے کے اندر منافقت نہ ہو، اس ملت کے اندر منافقت نہ ہو۔ جس معاشرے میں منافقت کی دیمک لگ گئی ایک دفعہ، اسے تباہ و برباد کر دے گی۔ دنیا اسلام اس وقت جن حالات کا شکار ہے، جن میں عراق اس وقت موضوع اول بنا ہوا ہے۔ عراق میں تازہ ترین آپ نے حالات سنے ہیں۔ کل یہ گروپ داعش، جن کا نام تھا ISIS، ان کا نام ہے دولت اسلامی عراق و شام، داعش۔ اب انہوں نے عراق و شام کل پریس کانفرنس کر کے اپنا بیان دے کے کاٹ دیا ہے کہ عراق و شام کو ختم کر دو، صرف دولت اسلامی، حکومت اسلامی ہے۔ انہوں نے اپنے سرغنے کا نام، جو اس وقت ٹیرورسٹ ہے، سب سے بڑا سفاک ترین انسان، ابو بکر بغدادی اس کا نام ہے، تنظیمی نام، البتہ اس کا اصلی نام نہیں ہے، تنظیمی نام اس کا ابو بکر بغدادی ہے۔ ابو بکر بغدادی کو انہوں نے تمام عالم اسلام کا خلیفہ اور امیر المومنین اعلان کیا ہے کل عراق کے اندر، کہ یہ حکومت اسلامی ہے۔ پہلے ملا عمر کو امیر المومنین پوری دنیا اسلام کا اعلان کیا تھا، اب ابو بکر بغدادی کو انہوں نے۔ عراق عبرت کی جگہ ہے، توجہ کریں۔ عراق جس میں اکثریت شیعہ مومن ہیں، مسلمان، پہلے صدیوں سے استبداد و ظلم و جبر کے شکنجے میں تھے، صدام تک۔ صدام ختم ہوا اور اس کے بعد فرعون ہٹا تو سامری آ گیا۔ فرعون کے بعد بھی موسیٰ کی طرف نہیں آئے۔ فرعون کے بعد تو موسیٰ کی باری آنی چاہیے تھی۔ فرعون کو موسیٰ نے غرق کیا ہے تو موسیٰ کی طرف آئیں، رجوع کریں، لیکن پھر بھی سامری کی طرف چلے گئے، جمہوریت کی طرف۔ فائدہ ان کو یہ ملا کہ وہ شیعہ جو ولایت فقیہ کا اعلان کرنے سے ڈر رہے تھے، استخارہ نہیں نکل رہا تھا، اسی میں اب امیر المومنین نکل آیا، داعش آ کر دولت اسلامی بنا کر خلیفہ مسلمین، چند شہروں پر، قصبوں پر قبضہ کیا اور خلیفہ مسلمین بن کر عراق کے اندر جرأت کے ساتھ آگے میدان کے اندر۔ سید الشہداء جب
عراق گئے تو بھی یہی مشکلات تھیں، اس وقت بھی یہی مشکلات تھیں۔ کوفہ منافقت کا گڑھ تھا۔ کربلا کے واقعہ کے پس منظر میں منافقت نے سب سے بڑا رول دکھایا، سب سے بڑا کردار منافقت کا تھا۔ امیر المومنین کے عہد میں منافقت کا کردار تھا۔ امام حسن کے ساتھ منافقت کا ایک محاذ بنا، منافقت کا امام حسن کے ہمراہ یا ساتھ امام کے اشارہ کروں گا میں، تاریخ کا بھی ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں، اور قرآنی تجزیہ۔ قرآن کریم نے اس وجہ سے رسول اللہ کو وحی کی آگاہ کیا کہ منافقت آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، منافق طبقہ پیدا ہو رہا ہے، نفاق کی بیماری مومنوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے اور بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ نے اس بیماری کو دور نہ کیا، اگر آپ نے منافقت کو فاش نہ کیا اور منافقت عام ہو گئی تو پھر تمہاری ساری کوششیں رائے گاہ چلی جائیں گی۔ آپ توجہ فرمائیں کہ غدیر میں رسول اللہ کا اعلان ہوا، وہ اعلان 2 مہینے بعد بھول گئے۔ 2 مہینے بعد بھول گئے۔ کیوں بھول گئے؟ کس وجہ سے بھول گئے؟ ولایت کیوں فراموش ہوئی 2 مہینے بعد؟ منافقت ایسی بیماری ہے، وہ اعلان جس کے بارے میں رسول اللہ کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ اگر نہ ہوا تو سمجھو رسالت کا کام نہیں ہوا، رسول اللہ نے وہ اعلان فرمایا، اور اس اعلان کے بعد 2 مہینے کے بعد لوگ سارے اس کو بھول گئے۔ منافقت نے تاریخ اسلام میں اور مسلمانوں کی تاریخ میں اہم کردار، زوال مسلمین میں اہم کردار منافقت نے ادا کیا ہے۔ ہم اب قرآنی نقطۂ نگاہ سے قرآنی معیار کو آئینہ سامنے رکھ کر اس میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنی ملت کو دیکھنا ہے، اپنے ملک کو دیکھنا ہے، اپنی سوسائٹی کو دیکھنا ہے، آج کی دنیا اسلام کو دیکھنا ہے، آج کے حالات کو دیکھنا ہے۔ وہ جو میڈیا کی رائے ہے، جو سوشل میڈیا کی رائے ہے، اور جو تھوڑا میڈیا کی رائے ہے، اپنی جگہ ہم اس رائے کو رد نہیں کرتے، نہ اسے الجھتے ہیں، وہ اپنی جگہ، وہ سب کے ذہنوں میں ہے کہ وہ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ ابھی مثلا پاکستان میں پاکستان کو امریکہ خراب کر رہا ہے، ایک رو کی رائے یہ بھارت خراب کر رہا ہے، دوسرا کہتا ہے اسرائیل خراب کر رہا ہے، تیسرا یہ کہتا ہے اس کو خراب کر رہا ہے۔ آخر بندگان خدا، جس قوم کے اندر منافقت پیدا ہو جائے اسے نہ امریکہ کی ضرورت ہے، نہ بھارت کی ضرورت ہے، نہ اسرائیل کی ضرورت ہے۔ احمق ہیں یہ لوگ کہ جن کے اندر منافقت آ جائے ان کے اوپر وہ اپنا پیسہ ضائع کریں آ کر۔ وہ کیوں پیسہ ضائع کریں اپنا؟ منافقت کافی ہے ایک قوم کو نابود کرنے کے لیے۔ ایک مریض کے اندر اگر کینسر پیدا ہو جائے اور ایک آدمی دوسرے کو، ٹیررسٹ گروپ کو لا کر کہے جی میں تمہیں 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں کینسر کے مریض کو گولی مارنے کے لیے، بے وقوف ہو تم، کروڑ روپیہ ضائع کر رہے ہو، 2 دن صبر کرو، یہ کینسر اس کو خود ہی ہلاک کر دے گا۔ آپ کروڑ روپیہ دے کر ٹیررسٹ کیوں لے کر آتے ہو؟ پیسہ کیوں ضائع کرتے ہو؟ منافقت کافی ہے ایک قوم کو زوال پذیر کرنے کے لیے۔ اور یہ اگر منافقت پہچان لی جائے اور تشخیص دے دی جائے، اس کے خلاف مقابلہ، چونکہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ تشخیص دے کے پھر چھوڑ دو، جو عموماً اسکالر، پروفیسرز اور ریسرچ آفیسر یہ کام کرتے ہیں، تحقیق کر کے تھیسز لکھ کے اپنی ریسرچ پاس کروا کے نمبر لے کے پھر چھوڑ دیتے ہیں اس کو وہیں پر، یہ ہمارا یہی کام ختم ہو گیا۔ نہ، اس کے خلاف مبارزہ کرنا ہے۔ منافقت کو ختم کرنے کا بھی طریقہ قرآن نے ذکر فرمایا ہے۔ موضوع بحث ہمارا اس ماہ ہدایت میں، ماہ بندگی میں، ماہ تزکیہ میں، ماہ تربیت میں ہمارا موضوع منافقین کا کردار امت کے زوال میں از نظر قرآن کریم۔ موضوع صرف قرآن کے محور میں ہوگا، اگرچہ قرآن کی تفسیر کے طور پر مفسر آیات کی، قرآن کی آیات کی تفسیر میں مفسر روایات کو بھی ذکر کریں گے، خصوصیت کے ساتھ نہج البلاغہ، چونکہ امیر المومنین کو بڑا محاذ یہ سامنا تھا، منافقین کا محاذ۔ امیر المومنین نے منافقین کے پردے سے جس طرح چہرے سے پردہ ہٹایا، نقاب ہٹایا، اتنا فصیح کام کسی اور نے نہیں کیا، اور بہت ہی خوبصورت انداز سے انشاءاللہ وہ کلام امیر المومنین کا بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں اس ماہ کے برکات، فیوزات اور اس کی
رحمت و مغفرت سے بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ماہ نزول قرآن میں ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ تزکیہ و تطہیر میں پروردگار ہمیں تمام قلبی بیماریوں سے اور بالخصوص اس مہلک بیماری نفاق سے پاک ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد و علی محمد۔